اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صرف جو نماز کا وقت ہے نا اس کا اہتمام، اور وہ اہتمام اس طرح سے جیسے میں نے آپ کے ساتھ بہت سی حدیث بھی شیئر کی، اور ویسے بھی ہم جیسے قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ سامان تجارت آ گیا تو لوگ جو تھے وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کا دھیان جو تھا وہ اسی کی طرف لگا ہوا تھا، اور یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نماز کا وقت ہے اس میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب نماز کا وقت گزر چکا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ اپنے کاموں کی طرف چلے جائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ غلے کا تجارتی قافلہ مدینے تک آیا، انہوں نے اپنی اطلاع کے طور پر طبلے بجانا شروع کر دیے، اور چنانچہ خطبہ سننے والے مسلمان بھی محض اس خیال سے کہ اگر دیر ہو گئی تو سارا غلہ بک ہی نہ جائے، خطبہ چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے اور آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے، اور اس موقع پہ پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں بڑی کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جمعے کی اذان کا ذکر ہے، لیکن ہمیں ویسے بھی اذان کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ میں مسلمان آئے اور نماز کے لیے جمع ہوتے تو انہیں یہ دشواری پیش آتی کہ انہیں نماز سے مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ چنانچہ ایک دن لوگوں نے باہم مشورہ کیا تو کچھ نے کہا کہ ہمیں بھی عیسائیوں کی طرح ناقوس بجانا چاہیے، کچھ نے کہا ہمیں یہودیوں کی طرح سینگ میں پھونکنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی مقرر کرنا چاہیے جو لوگوں کو نماز کے وقت سے مطلع کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے طریقوں کو پسند کیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز کے وقت اذان دیا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بلال کی اذان کہنے سے سحری کھانے سے رک نہ جانا، بلال تو اس لیے اذان دیتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہے وہ سحری کے لیے گھر لوٹ آئے، اور صبح یا فجر کی روشنی وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر لمبائی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ صبح کا ضب ہے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے جدا کر کے دائیں ہاتھ کھینچا اور جو چوڑائی میں اشارہ کرتے بتایا کہ صبح صادق کی روشنی اس طرح چوڑائی میں پھیلتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہا کہے وہی تم بھی کہو، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، ان جملوں کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو یہاں سے اب ہمیں ایک امپورٹنٹ میسج جو ہے جمعے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کو ہمیں کس کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، ایون جو بزنس کمیونٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کی طرف ہوتے ہیں اور کاروبار میں بہت ان کا شوق بھی ہوتا ہے، دھیان بھی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ ان کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جب بھی لگتا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو اپنے کاروبار کو روک دینا چاہیے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، وہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان آ رہی ہے، فلاح کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ 28واں پارہ سورہ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ میں تھے کہ میں نے عبداللہ بن ابی منافق کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر کے گرد جو لوگ ہیں ان پر سخاوت نہ کرو حتیٰ کہ وہ بکھر جائیں، اور اگر ہم لوٹ گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ میں نے یہ بات اپنے چچا
یا عمر سے کہی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے مجھے بلایا اور میں نے اپنی بات ان کو بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں کی طرف قاصد بھیجا کہ وہ آئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا کہا اور انہیں سچا، جس کے نتیجے میں مجھے ایسی مصیبت آ پہنچی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اور میرے چچا کہنے لگے کہ تم تو یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھوٹا کہیں اور تم پر غصہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون نازل فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس قاصد بھیجا اور مجھے کہا کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں سے ڈیل کرنا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ رویے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ آپ منافق ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک نفاق ہونا جو ہے وہ دل کی بیماری ہے، اور دل کے اندر کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتے، کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں نا، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں گے تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یہ جب باتیں کریں گے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں گے، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں اور دیوار کے سہارے لگائے ہوئے ہیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی ایک جیسے لکڑی نہیں ہوتی جو بیکار ہوتی ہے، کونے میں پڑی ہوئی ہے، یوز لیس ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے خلاف لیتے ہیں، کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے نا، بہت جلدی انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، یہ لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان باقی رہ جائے گا، یہ جہنم سے نکال کر جنت میں جانے والے آخری آدمی ہوگا، یہ کہے گا یا رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ یہ جنت تیری ہے اور یہ اسی جیسی 10 جنتیں اور بھی تیری ہیں۔ یہ کس کو کہا جائے گا؟ اس شخص کو جو کہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور دوسرا شخص یہ ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر اس کی عزت کے واسطے دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر دنیا میں سمجھ جائیں نا، کیونکہ بہت سارے منافقین کا رول اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہر چیز کے مالک ہیں، یا ہماری عزت اور بے عزتی کا معیار جو ہے وہ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے ایسی نہ ہو کہ انسان کو جو اس سے روکنا شروع کر دے، کہ وہ انسان اپنے اس وقت کو ہی نہ پہچانے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیسے جانا ہے۔ اور پھر یہ کہ بات اس میں مال اور اولاد کا ذکر کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں خرچ کی بات آ رہی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اولاد کے لیے بھی انسان کئی دفعہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں صحیح جگہ خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے لیے بہت ساری سیونگ کرنی ہے، یا کوئی بزنس یا اپنے مال کو سنبھالنے کے لیے بھی انسان ایسی باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور دوسرا اس طرح بہت دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ سے سب سے پہلے کون ملاقات کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے کیا کیا کہ ہاتھوں کو لے کر ناپنا شروع کر دیا۔ سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، مگر بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کا لمبا ہونے سے مراد زیادہ صدقہ دینا ہے، اس لیے کہ جب وہ زینب رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے فوت ہوئی، اور وہ تھی جو کہ بکثرت صدقہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔
آیت نمبر 11 کو دیکھیے، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے۔ بڑھتے ہیں آگے سورۃ تغابن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ آپ دیکھیں آسمان و زمین کی بات کی گئی کہ اس کو حق پہ بنایا، اور پھر ہماری صورتوں پہ آ کے کہا گیا فاحسن صورکم، بہترین صورتیں ہماری بنائی ہیں، اور پھر لوٹنا ہمارا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافر کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دے دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے والے دن جمع کیا جائے گا، کہاں پہ کہا گیا اس کو؟ یوم التغابن۔ وہ دن ہے جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کی طرف جائے گا کون؟ تو یہ یوم التغابن کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم میتھس میں پڑھتے ہیں نا، سیٹس ہیں اور سب سیٹس ہیں اور کامن چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے ان میں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لائک مائنڈیڈ کیٹیگریز میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ نمازی ایک جگہ، بے نمازی ایک جگہ، پھر اس کے بعد اور سیٹ بننا شروع ہو جائیں گے کہ اب یہ اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے، اور ان کی چھانٹی ہوتی چلی جائے گی اور وہ اپنے سیٹس کے مطابق وہاں پر ہوں گے۔ تو ہمیں دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس سیٹ میں آ رہے ہیں، کس جگہ پہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ بار بار ہمیں اسی چیز کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اتنا آسان ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ جو اتنی کمپلیکیٹڈ تھیوریز پہ چلتے ہیں، ایسی ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کیوں اپنے نیورونز کو، اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں۔ اگر سادہ سادہ کام ہے کہ اللہ کا حکم پڑا اس پہ عمل کریں، اور ساتھ دیکھیں کہ پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور آپ دیکھیں اس سے ویسی زندگی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو تو بخشش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کیا کہا گیا ہے، بعض زوج اور بعض اولاد میں سے۔ تو یہاں پر ٹرانسلیشن میں تو ہم بیویاں پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن یہاں زوج کی بات ہو رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ مرد حضرات جو ہوں گے، شوہر جو ہوں گے، وہ بھی فتنہ بن جائیں گے، اور ان سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا۔ کیسے کیسے فتنے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اللہ کے اطاعت اور رسول کے اطاعت۔ تو فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا پریشر آتا ہے زوج کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے کہ آپ کا دین ڈگمگا جاتا ہے،
آپ شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، یا تو اپنے دین کو نقصان دیتے ہیں یا خاندان میں رہتے ہوئے ان کی وجہ سے کوئی ایسے غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور آپ کو دل میں پریشانی اور ایسی کوفت اور ایسی بے چینی بھی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ احساس ہی نہیں ہوتا، آپ جسٹیفائی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب کیا کریں، دنیا میں تو رہنا ہی ہے نا، لوگوں کے ساتھ تو چلنا ہی ہے نا، اور لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بس اب گزارا کر لو اسی طرح سے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، تم لوگوں کی بات سن لو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو تمہارا مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی لیے کہہ دیا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ اس کو ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ٹیسٹ سمجھنا ہے۔ فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو اپنے پیارے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر کوسنے دیتے رہیں کہ تم تو ہو ہی فتنہ، تو تمہارے بارے میں تو ویسے ہی اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا۔ یہ طریقہ نہیں درست ہوتا، کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسی آیات پڑھتے ہیں، پھر کوئی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، مقصد یہ ہے اس چیز کا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ٹیسٹ ہیں، آزمائش ہیں، اور ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی ہوتی ہے۔ ہم یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پیپر پڑا ہوا ہے تو ہم کوشچن کو پڑھیں اور اس کو کوئی گالی گلوچ شروع کر دیں یا اس کو بلیم دینا شروع کر دیں کہ بڑا مشکل سوال ہے، مجھے بالکل مزہ نہیں آیا، میں تم سے ناراض ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ یہ آنا چاہیے تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب آ گیا ہے نا پیپر میں، ایگزام میں جو کوشچن آ گیا ہے، اب مجھے بیسٹ پاسبل آنسر دینا ہے، اور اس کی تیاری اگر میں نے نہیں کیا ہے تو آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو یہ تین ہیں، کیا ہیں؟ عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی لا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ عورت صحیح طرح سے گھر کو نہیں چلا رہی تو پورا گھر جو ہے وہ تباہی پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گھر آپ کے لیے بہت نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اس گھر میں آپ کی غلط مجالس ہوں، غلط کام ہو رہے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اور اسی طرح کوئی سواری اگر آپ کی ہے، تو ان چیزوں کو ہم صحیح راستے میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت سی خیر و برکت لاتے ہیں، اور اگر ہم غلط چیز میں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 16 کو، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر اب پھر دیکھیں شح النفس کی بات آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر، کیونکہ ہمیں یہاں پہ پھر اطاعت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو اطاعت کے راستے میں بھی جو رکاوٹ آ جاتی ہے نا وہ شح النفس ہے، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیوں میں اس کی بات سنوں، کیوں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ معاملات شوہر اور بیوی کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مال اور زوج کو جو ہے وہ ان کو سب کو فتنہ جو کہا گیا، اولاد کو، اور یہ ساری باتیں کی گئیں، کیونکہ کئی دفعہ وہی بات کوئی اور بولے تو ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن ہسبینڈ یا وائف بول دے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، اب ہم کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہی نہیں، اب انہوں نے مجھے کہا کیوں ہے۔ اسی طرح سے اولاد کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اماں ابا بتا رہے ہیں تو وہ نہیں بات کرنی کسی صورت میں بھی، کوئی اور بتا دے تو شاید وہ سن لیں۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم اپنے مزاج میں یہ لے آئیں کہ بات سن لیں، جو بھی کہہ رہا ہے اگر صحیح بات کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کہہ رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو مان جائیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ 28واں پارہ، اور بڑھتے ہیں سورۃ طلاق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اسے یقیناً اپنے پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احکامات ہم سورہ البقرہ میں تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور انہی بات کی دوبارہ سے جو ہے ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے، ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ طلاق کے معاملات کو اللہ کی حدود سمجھتے ہوئے بہترین طور پہ معاملات کرنے ہیں۔
بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ بہت ہی اہم بات یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اصل بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا طلاق کے بھی، ان میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میں کیوں اس پہ خرچ کروں یا میں کیوں اس کو دوں، اور اس کی وجہ سے کتنے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رزق کو کھینچنے کی ایک جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اور رزق میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال بھی آ جاتا ہے اور باقی جو ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے لیے ممنوع باتوں کو چھوڑا جاتا ہے اور اس کی تکمیل کی غرض سے کچھ جائز امور کو بھی ترک کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ تقوی کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جما لینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے 2 نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غم اور مصیبت سے نجات دیتا ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق حاصل ہونا شروع ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ آیت نمبر 4، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر حمل سے ہو تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہو، اور پھر اگر تمہارے کہنے سے وہ دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے لیے کہنے سے کوئی اور دودھ پلا دے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دی گئی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ بات اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے بہت سے معاملات ہی حل ہو جائیں نا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ طلاق رجعی اس میں کیا معاملات کرنے ہیں، طلاق بینہ ہو جائے تو تب کیا کرنا ہے، حلالہ جو ہے وہ کروانا، اور اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں وارننگ دی گئی ہے اس میں بھی ہم محتاط ہو جائیں گے، اور عدت کے معاملات میں بھی ہمیں پتا ہوگا کلیئرٹی سے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا اور اندیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے۔ یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکامات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اور اس کا حکم اس کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا با اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ اور یہ طلاق کے معاملات میں تو یہ دونوں چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی قدرت میں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طلاق کے معاملات ہیں اس میں ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمام چیزوں کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہے کہ ہم ایسی کوئی پریشانی میں ایسی دعائیں کریں، ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں ان کو کیا یاد رکھنا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا،
تو وہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے دائرے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 28واں پارہ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اس صورت کے سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں رکتے اور وہاں شہد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یا تمہارے پاس آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر یعنی ایک بوٹی ہے، اس کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے وہ کھائی ہے؟ آپ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زینب کے ہاں شہد پیا ہے، لہٰذا آئندہ میں اسے نہیں پیوں گا۔ تو اس پر سورہ التحریم جو ہے اس کی یہ ابتدائی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کا کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، اور بیوہ اور کنواریاں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ خواتین کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں ازواج مطہرات کے لیے، اور ویسے بھی یہ کوالٹیز یا خصوصیات جو کہ خواتین میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں میں موجود نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مردوں کا کوئی رول آتا ہے تو مرد حضرات تو بیچارے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کر لیں، لیکن خواتین کو جب ان کے رول کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہاں پر ان کو بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جن پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 میں بہت اہم پیغام ہے گھر والوں کے لیے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اصل کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے اوپر کام کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم کیا کریں کہ اپنے گھر والوں پہ کام کریں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں میری خیر ہے لیکن میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، میرے باقی مسئلے جو لوگوں کے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، تو جب تک ہم اپنی خیر نہیں منائیں گے ہم دوسروں کی خیر بھی نہیں کر سکتے۔ اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ کون سی توبہ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ توبۃ نصوحا، یہاں پہ توبۃ نصوحا کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عام توبہ تو ہوتی ہے نا، اخلاص ہے، آپ نے پاسٹ کے بارے میں سوچا کہ ماضی میں جو کیا اس کو فل سٹاپ، آپ نے پریزنٹ میں کہا کہ اب میں نے وہ جو پاسٹ کی شرمندگی تھی پہلے، اب میں نے اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے کر جانا ہے، اور آگے فیوچر کا بھی آپ پلان بناتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے اس میں؟ اس بات کا پختہ عہد کر لینا کہ آئندہ اس گناہ کا میں نے ارتکاب نہیں کرنا، اور توبہ کرنے والا پوشیدہ یا اعلانیہ اپنے عمل پر اس گناہ کا اثر جو ہے وہ باقی نہ چھوڑے، اور دل کے اعمال پہ خاص طور پہ نظر رکھے، اور گناہوں سے بہت زیادہ نفرت ہو۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اب آئندہ نہیں کرتی، لیکن ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں پتہ ہے بڑا مزہ آتا تھا، میں یہ بھی کیا کرتی تھی، میں یہاں بھی جاتی تھی، شادیوں پہ تو میں بڑا انجوائے کرتی تھی، اور ہم بیٹھتے تھے، ہم کتنی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ یہ جو نصوحہ ہوگی کیا ہوگی؟ جس میں ہم بہت پختہ ہو جائیں گے، بہت کانشیس ہو جائیں گے کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔
اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو اور جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور یہ دعائیں کرتے جا رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، بس دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ دور کر سکے اور حکم دے دیا گیا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلے جاؤ۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ جو ہے اس صورت کے اختتام پہ دیا جا رہا ہے، کیا کہ کئی دفعہ نیک لوگوں کے گھر میں بھی ایسے موجود ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، زوج ہوتے ہیں جو نیک نہیں ہوتے۔ ہم کئی دفعہ نا انہی لوگوں کو لیبل کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو باہر تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا، اور اگر ایک انسان خود سے کوشش نہ کرے، اس کے گھر سے اتنی خیر نکل رہی ہو، وہ شخص اتنے لوگوں تک خیر پہنچا رہا ہو، لیکن اگر اس کے گھر والے خود ہی نہ مانے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ کیا تھا، وہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی گئی، اور نیک گھر میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جبکہ اس نے دعا کی، کیا دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اس نے کیا دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ سوچیں تو صحیح کہ فرعون کی بیوی ہے، کیا سٹیٹس ہوگا، کتنا مال و دولت ہوگی، کیا کیا عزت وہ دیتا ہوگا، کیسے ویلیو کرتا ہوگا، لیکن ان کا ویژن کہاں پہ جا رہا تھا۔ ہمارے دور کی خواتین کئی دفعہ یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتی، تو اس وقت اپنے شوہر کو دیکھ کے سوچنا چاہیے کیا وہ فرعون جیسا انسان ہے؟ نہیں، اس کی کوئی چھوٹی سی بات کہہ دی لیکن ہم نے اسی کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا، یا جو کرنے کے کام تھے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے دے۔ اور پھر ایک اور مثال بھی آ گئی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ تو بہت خوبصورت مثالیں اس میں آئی ہیں اگر ہم سمجھیں، اور کیا ہے کہ اصل اپنانے کے کام کیا ہیں، اپنے ویژن کو ڈیولپ کرنا اور اپنے اندر قنوت لے کر آنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔